اچھا جی آئی جو شو, ہاں جی جی آئی جی بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک. اچھا بھائی مجھے آپ سے بات کرنی تھی. وہ اسٹوئک بھائی نے جو بات کی تھی اسی سے میرے ذہن میں آیا. ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ, تھوڑا بہت وہ ہنٹ کر رہے تھے قدر کی طرف, تو میں نے سوچا کہ قدر اور اختیار کی بات کر رہے ہیں تو پھر ہلکا سا انہوں نے ٹچ اپون کیا تھا اس ٹاپک پہ, تو پھر مجھے لگا شاید ہمیں بات کرنی چاہیے جو لوح محفوظ ہے, لوح محفوظ جس کو کہتے ہیں لوہے ہم. محفوظ. ہاں جی, لوہے محفوظ. تو اچھا اس یہ بنانے کی ضرورت کیا آن پڑی, کیونکہ یہ ہم نہیں دیکھ سکتے, یہ صرف اللہ تعالیٰ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کو کیا ضرورت آن پڑی؟ کیا ان کو علم نہیں ہے بغیر اس کو دیکھے؟ کیا ان کو نہیں پتا چلے گا کہ کیا ہوا, کیا ہونا ہے وغیرہ؟ یہ ایک بات. تو اگر بنانی ہی تھی ایسی چیز تو وہ ہمارے لیے بنا دیتے جس سے ہم دیکھتے اور ہم کہتے کہ واہ جی واہ یہ کیا بنایا آپ نے. تو دیٹس ون تھنگ. دوسری بات, اس میں وہی جو ہے جیسے قرآن مجید کو انہوں نے اس میں اس کی حفاظت کی ہوئی ہے, تو اسی طرح سے باقی جو میسنجرز تھے ان کو جو ملی ہوئی وہی ہے, چاہے انجیل ہو, تورات ہو, اس سب کو اس میں کیوں نہیں محفوظ کیا گیا؟ تو یہ ایک چیز میں سوچ رہا ہوں. میں لوہے محفوظ پہ میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں. یہ وہی سرکولر لاجک ہے انفارچونیٹلی. یہ لوہے محفوظ کی بات کرتے ہیں کہ بچے کے ماں کے پیٹ سے اللہ میاں لکھ چکا ہے کہ اس نے کیا کیا کرنا. اگر میں آپ کے بارے میں لکھ دوں کہ جی آئی جو نے یہ کام کرنے ہیں, تو اس میں فری ول نہیں ہے. آپ اس میں وہ آرگومنٹ یہ دیتے ہیں کہ اٹ مینس کہ مجھے حارث کو پہلے ہی پتا کہ آپ نے 10 قدم چلنے کے بعد دائیں ہاتھ جانا ہے یا بائیں ہاتھ جانا ہے, جو کہ ایک سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے کہ یا تو ہمیں پہلے بتاؤ, میں آپ کو ابھی بتاؤں نا کہ یار 5 دن بعد آپ نے نا لیفٹ پہ مڑ جانا ہے سیدھا چلتے چلتے, تو بات پکڑی جائے. لیکن یہ جب ہو جاتا ہے تب یہ کہتے ہیں ہاں یہ تو لوہے محفوظ میں لکھا ہوا. تو یہ سیلف فلفلنگ پروفیسیز ہیں, پوسٹ ہاک ریشنلائزیشن ہے, اس میں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور یہ سارے نظریات انہوں نے ایسے بنائے ہوئے ہیں جو جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ڈنڈورا پیٹتے ہیں. یہ وہی ایگزامپل ہے جو اپنی چھاتی پہ ہاتھ مارتے ہیں, کہتے ہیں ہم جیت گئے ہم جیت گئے. تو یہ اٹ میکس ایبسولوٹ, اس کا ریئل لائف سے, پریکٹیکلٹی میں اس کا ریئل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسی لیے بہت امپورٹنٹ ہے انفالسیفائبلٹی کا کلیم, کہ کہنا اگر آپ فرض کریں آج سے 4 دن بعد آپ دائیں مڑنے کی بجائے بائیں مڑ جاتے ہیں, اور میں آپ کو کہوں ہاں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا دائیں نہیں مڑو گے بائیں مڑ جاؤ گے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈسپروو دیٹ؟ آپ یہ کیسے ڈسپروو کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کانسیپٹ فلسفے میں, سائنس میں مینلی فالسیفائبلٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بات میں آپ کو ایسی کہوں جو کہ غلط ثابت ہو سکتی ہو, غلط ثابت ہوئی نہیں, غلط ثابت ہو سکتی ہو. جیسے نظریہ ارتقاء کو بڑے آرام سے غلط ثابت, نظریہ ارتقاء ایسا نہیں ہے کہ گول مٹول آرگومنٹ ہے کہ اگر ادھر سے باندر نکلا یا ادھر سے چیتا نکلا تو آپ ہر طرف یہی کہیں کہ ہاں بھائی یہ تو ہم پہلے یہ ہمارے نظریے کے مطابق صحیح ہے. آپ یہ نہیں کہتے, آپ کہتے بڑے آرام سے اگر ہم راک لیئرز میں جو جیولوجیکل لیئرز ہیں اس کے اندر ہمیں اگر آپ کو ڈائنوسور کے زمانے میں کوئی باندر مل جائے تو آپ کے بیڑے غرق ہو جائیں. کریٹیشیس ایرا کے بعد آپ کو کوئی ڈائنوسور مل جائے, ایوولوشن غلط ثابت ہو جائے گی. تو اس میں تو کوئی وہ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ غلط ثابت ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک غلط ثابت نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے مطابق کوئی ایویڈنس نہیں ملا. تو یہ لوہے محفوظ کی بات یہی ہے کہ یہ پوسٹ ہاک ریشنلائزیشن ہے, سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے which doesn't prove anything, جو کہ بعد میں کہی جاتے ہیں. غالب you want to add something on the other part? سر کل کی مجھے ایک مومن نے ای میل بھیجی جس کے اندر وہ کیا کہتا ہے, اس نے قرآن کی چند آیتیں نکالی اور اتفاق سے میں نے اس کی ای میل پڑھ لی. تو کیا کہتا ہے کہ جی قرآن کی ساری باتیں ٹھیک ہو گئی ہیں جی, کہ طالبان سے شکست کھا کے امریکہ گیا ہے. یہ پروفیسیز جو ہے نا, یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن میں ان کی سچ ہوئی ہیں. اگر ایک پروفیسی نہ دیکھیں نا, ایک پروفیسی اگر دیکھی جائے نا جو بائبل میں لکھی ہے, خاص کر کے بک آف ریولیشن میں, وہ کیسے سچ ہوتی ہے؟ وہ بڑی ایک عجیب ہی قسم کی سچویشن ہے.
وہ یہ ہے کہ وہ اس میں یہ پروفیسی لکھی ہے کہ جی وہ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے بنی اسرائیل کے لوگوں کو لائیں گے اور ان کے ملک میں لا کے انہیں واپس پھنسا دیں گے. ہاں تو اب یہ کہیں کہ جی یہ لوہے کے پرندے اور پتہ نہیں کیا کیا نکالتے رہتے ہیں, 9/11 لکھا تھا. یار جس طرح وہ نکال رہے ہیں اس طرح تم بھی نکال رہے ہو. وہ بھی کیونکہ کرسچن گورا یہ چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل واپس یروشلم میں جا کے آباد ہو جائے اسرائیل میں, تو انہوں نے وہ پروفیسی جو وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ خود فلفل کرائی ہے. اسی طرح آپ بھی جب جیت جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ قرآن ٹھیک ہو گیا. پھر یہ کہنا کہ قرآن بدلا نہیں ہے یا قرآن جو ہے وہ ان چینج ہے, باقی سب بکس چینج ہو گئی ہیں, تو یار جتنی وہ چینج ہوئی ہیں اتنا آپ کا قرآن بھی چینج ہوا ہے. کیونکہ نیا ریلیجن بنتا ہی تب ہے جب آپ چیزوں کو بدلتے ہیں. اور آج تو ہمیں یہ بھی باتیں پتہ لگ رہی ہیں کہ جو قرآن کا مٹیریل ہے یہ رسول کا اپنا تھوڑی تھا, یہ تو کچھ پہلے کے عربوں کے پاس بھی یہی مٹیریل تھا جو کہ انہوں نے بعد میں قرآن میں شامل کر لیا. تو یہ ساری چیزیں پروفیسیز, ہماری کتاب بڑی سچی ہے, اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے, ہر بندہ اپنے مذہب کے بارے میں ایسے ہی سوچتا ہے. کوئی بھی ریلیجن ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں سوچتا. کرسچن سمجھتے ہیں کہ ان کی بائبل, ان کی نیو ٹیسٹمنٹ, اولڈ ٹیسٹمنٹ وہ خدا کا بک ہے, ان کے اندر اس کے اندر پوری پروفیسیز ہیں, اس کے اندر سے سائنس نکلتی ہے, وہ دنیا کی باتیں اس نے آج سے 2000 سال پہلے بتا دی تھی. ہندو بھی یہی سمجھتے ہیں, ہر کوئی اپنی بک کے بارے میں یہی سمجھتا ہے کہ یار وہ کتاب, ہماری کتاب میں جتنا علم ہے, جتنی پروفیسیز ہیں, جتنی سائنس ہے, کسی میں بھی نہیں ہے. کرسچن بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں, مسلمان بھی. تو کسی کا بھی یہ بلیف انوکھا نہیں ہے, یہ ایک نارمل سی بات ہے. ہر ریلیجس آدمی, اور اس چیز کو آپ کوئی ریشنل مائنڈ یا کوئی سائنٹیفک مائنڈ رکھنا نہیں کہتے, اس کو سمپل الفاظ میں کہتے ہیں ڈوگما ہے بس. کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں جی, میرا بہت اچھا جی, باقیوں کا تو جی جھوٹ ہے, ہمارا جھوٹ نہیں ہو سکتا. قرآن تو جھوٹ ہو نہیں سکتا. قرآن جی کوئی دنیا میں کتاب دکھا دیں جیسی قرآن تو تبدیل ہوا ہی نہیں ہے بھائی. قرآن بھی ہوا ہے, بائبل بھی ہوئی ہے, ہر کتاب تبدیل ہوئی ہے جتنی بھی اس طرح کی لکھی گئی. تو اور یہ خود بدلتے ہیں ریلیجس لوگ, خود ڈفرنٹ فرقے آپس میں بدلتے ہیں کتابوں کو, تاکہ ایک اپنی کریڈ جو وہ مانتے ہیں اس کو دوسرے پہ ثابت کیا جائے کہ ہماری تم سے بہتر ہے. یہ سب کے ساتھ ہوا. اوکے چلیں, بہت شکریہ جی آئی جوشو, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اگین. سوری اباؤٹ دا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ریئلی سوری. نہیں اب میں سمجھ گیا سر, یہ غلطی میری تھی, پھر سمجھ گیا میں. بہت شکریہ, تھینک یو سر, بائے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.